نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحسن كما احسن اللہ الیک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محتشم تمام سامعین اور ناظرین حضرات، دعا فرمائیں کہ رب کریم ہمیں اپنی اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مودت عطا فرمائے۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 کا ایک جز، ایک حصہ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے بندے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اسی طرح نیکی کر، بھلائی کر جس طرح تیرا رب تجھ سے بھلائی فرماتا ہے۔ محترم المقام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا حکم عطا فرمایا کہ بھلائی ہے کیا چیز۔ بھلائی کا اگر جامع مفہوم بیان کیا جائے تو سب سے جامع اور باصلاحیت اور باحیثیت تعریف اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام معاملات میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا بھلائی کہلاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح بھلائی کر جس طرح تیرا رب تجھ سے بھلائی فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس انداز میں، کس طریقے کے ساتھ، کس سلیقے کے ساتھ، کس رویے کے ساتھ اپنی مخلوق اور اپنے بندے کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے۔ انسان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ انعاموں میں مستغرق رہتا ہے۔ کبھی وہ اللہ کی کس نعمت کو استعمال کرتا ہے، کبھی وہ کس نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ عنایت کا نزول فرماتا ہے۔ کبھی کسی نعمت کو اس نے سلب اور روکا نہیں، کسی نعمت کو کبھی چھینا نہیں۔ اب طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر فرما برداری کرے، حکم مانے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے، اگر نافرمانی کرے اور حکم نہ مانے، معاملات کی خلاف ورزی کرے، معمولات کے خلاف چلے، تو قانوناً اور شرعاً یہی معاملہ بنتا ہے کہ اس کو انعامات سے، بدلے سے، جزا سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ مشفقانہ، کریمانہ یہ انداز اور رویہ اختیار فرما رکھا ہے۔ بندہ جتنا بھی گمراہی میں، زیادتیوں میں، بددیانتی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گھرا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رحمتوں کو کبھی نہیں چھینتا، اس سے اپنی کرم اور رحمت کے نزول کو کبھی نہیں روکتا۔ اب بندے کو غور کرنا چاہیے کہ بندہ دیکھے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھے تو رب کریم اس کو دن کی روشنی عطا فرمائے اور سورج کو حکم دے کہ اس پر چمک۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو رب کریم رات کا سکون اس کو عطا فرمائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہے تو رب کریم زمین سے اس کو پانی عطا فرمائے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرے تو رب کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلے رکھے۔ جبکہ بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے گنہگار بندوں پر بھی رحمتوں کا نزول برابر طور پر عطا فرماتا ہے۔ کبھی کمی نہیں فرمائی کسی معاملات میں بھی، نہ کبھی اس کے کانوں کی سنوائی کو چھینا، نہ کبھی اس کے آنکھوں کی بصیرت کو چھینا، نہ کبھی اس کے دل کی دھڑکن کو روکا،
اور نہ کبھی اس کے عقل کے فہم و فراست کو چھینا۔ رب کریم جس طرح جو نعمت عطا فرما رکھی وہ برابر برابر چلتی ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کی رحمت بندے کے انتظار میں رہتی ہے کہ بندہ اگر بھول کر بھٹک کر اپنے خدا سے دور بھی ہو گیا ہے تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ ہے، میری رحمت اس کے انتظار میں رہے گی کہ میرا بندہ پلٹ کر کب واپس آتا ہے۔ اب دیکھیے وہ ایک شخص جو بنی اسرائیل کا تھا جس نے 100 قتل کیے، 100 قتل کرنے کے بعد اللہ والے کے دہلیز پہ پہنچتا ہے، جب اس کے دروازے پر پہنچتا ہے التجا کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری خطاؤں کو مٹا دے گا اور مجھے جہنم سے بچا لے گا؟ تو اس اللہ والے نے جواباً فرمایا کیوں نہیں، اگر تو توبہ کرتا ہے اور رب کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا رب آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تجھے جہنم سے بچا کر جنتی بنا دے گا۔ جب اللہ والے نے یہ کلام ارشاد فرمایا، اس اللہ کے گنہگار بندے نے جب یہ کلام سنا تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب کس طرح میری توبہ قبول کرے گا اور میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ والا کہتا ہے تو ایسا کر، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ذاکرین الہی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ چلا جا، ان کے ساتھ اٹھ، ان کے ساتھ بیٹھ، ان کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق جوڑ لے، جیسے تو ان کو کرتے ہوئے دیکھے بس ویسے کرتے چلے جانا، تیرا رب تیری توبہ بھی قبول کر لے گا، تیرے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، تجھے جہنم سے بچا کر جنتی بھی بنا لے گا۔ اب وہ شخص اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے راستے میں پہنچتا ہے، ابھی اس نے آدھی منزل بھی طے نہیں کی تھی، آدھا سفر بھی مسافت کا طے نہیں کیا تھا، وقت اجل یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، وہیں پہ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے بندہ فوت ہو جاتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں جنت و جہنم کے دونوں کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی گناہ کیے، 100 لوگوں کا قاتل، اسے ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ اب اہل جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ شخص توبہ کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بجا آوری کرنے کے ارادے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جانے کے ارادے سے یہ جا رہا تھا، فلہذا یہ شخص جنتی سے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی بحث کو ختم کرنے کے لیے حکم ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم ایسا کرو، اس کی اپنی بستی اور اللہ والوں کی بستی کی مسافت کو ناپا جائے، پیمائش کی جائے، اگر یہ اپنی بستی کے زیادہ قریب پایا جائے تو اس کو جہنم میں لے جایا جائے، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا جائے تو اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ بھلائی کا عالم کیا ہے۔ اب اس بات پہ، اس نقطے پہ غور کرنا ہے۔ اب دیکھیے، حالانکہ وہ تھا اپنی بستی کے زیادہ قریب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشفقانہ انداز کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کو دیکھیے، اس کے کرم نوازی کے انداز کو دیکھیے۔ جب فرشتے زمین کی پیمائش کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کی بستی کو حکم دیتا ہے، اس زمین کو حکم دیتا ہے زمین تو سکڑ جا اور سکڑ کر میرے بندے کو اپنے قریب کر لے۔ زمین سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ادھر فرشتے زمین کی پیمائش کرنے ناپ رہے ہیں، ادھر زمین سکڑنا شروع ہو گئی، زمین سکڑتے سکڑتے اللہ والے کے قریب ہو گئی۔ اب اللہ والوں کی بستی اس بندہ خدا کے قریب ہو گئی۔ جب فرشتوں نے ناپا کہ یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو جنت میں لے جایا جائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازی سے اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں تو یہ ایک اشارہ ہے حدیث پاک کے حوالے سے کہ یہ اللہ والوں کی بستی تھی، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اللہ والوں کی بستی کا فقط نام ہے، اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشفقانہ انداز اور رویے کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر بندہ تو ایک قدم میری طرف چل کر آئے تو میری رحمت 70 قدم چل کر آئے گی، اگر تو چل پڑے، دوڑ پڑے میری طرف
صرف چل پڑے آسان قدموں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس آنے والے بندے کو اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی کا انداز ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح میں اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، اے انسان تو بھی بھلائی کر، ٹھیک اسی طرح بھلائی کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رویہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھا ہے، اپنی خاص کرم نوازی سے، اپنی خاص عنایت اور رحمت سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہو سکتی ہے، تو یقیناً ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو تم کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریق ہے، جو سنت ہے، سنت طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ برابر ہی رہتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے، کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کا جو انداز ہے، بھلائی کرنے کا انداز ہے، جو رویہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ ہمیشہ ایک جیسا رہا اور قیامت تک ایک جیسا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ بندے جس طرح میں اپنی خلق کے ساتھ مہربان ہوں، جس طرح میں اپنی خلق پر کرم نوازیاں کرتا ہوں، جس طرح میں اپنی خلق پر مہربان ہوں، جس طرح میں اپنی خلق کے لیے غفار ہوں، ان کی خطائیں معاف کرنے والا ہوں، جس طرح میں اپنی خلق کے گناہوں کو چھپانے والا ہوں، ان کی خطاؤں پر پردہ ڈالنے والا، ان کے عیبوں کو چھپا دینے والا ہوں، اے اللہ کے بندو تم بھی میری مخلوق کے ساتھ اسی طرح رویہ اختیار کرو، ان کے گناہوں پہ، ان کی خطاؤں پہ، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو۔ اگر وہ توبہ اور خطا کی معافی چاہتے ہوئے تمہاری دہلیز پر آ جائیں تو اسے معاف کر دیا کرو۔ اگر ناراض ہو جائیں کبھی، یا آپ ان سے ناراض ہو جائیں یا وہ ناراض ہو جائیں، اگر منانے کے لیے وہ کبھی آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو سلام کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کے تحت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اسے معاف کر دو، ٹھیک اسی طرح جس طرح میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا جس نے 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل و تکمیل کی۔ 20 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر بندہ بن کر رہا، اللہ کی یاد میں رہا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا۔ 20 سال کے بعد وہ شیطان کے جھانسے میں پھنس گیا، شیطان کے جال میں آ گیا، وہ اللہ کی نافرمانیوں کی راہ پہ چل پڑا، اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ پھر اگلے 20 سال گزرے، یعنی 40 سال کی عمر میں جب پہنچا، اس نے اپنی داڑھی کی سفیدی دیکھی، اپنے بالوں میں سفیدی پائی۔ جب اس نے اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی کہ میں بوڑھا ہونے لگا ہوں اور وقت کافی گزر گیا ہے، اور پھر دل ہی دل میں خیال کرنے لگا کہ پہلے 20 سال ایسے گزرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہا، اطاعت میں رہا، اللہ کی یاد میں رہا، پھر اگلے 20 سال ایسے گزارے کہ اللہ سے دور ہو گیا، رب کریم سے انتہائی دور ہو گیا، بھٹک گیا میں اللہ کا راستہ، اللہ کی راہ سے گمراہ ہو گیا، میں نے راہ خدا کو چھوڑ دیا۔ کیا اگر اب میں لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف آنا چاہوں، اپنے رب کو منانا چاہوں، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہوں، دوبارہ اگر اپنے رب کے ساتھ اپنا قلبی تعلق استوار کرنا چاہوں، کیا میرا رب مجھے قبول فرمائے گا؟ کیا میرا رب مجھے پہلے کی طرح اپنا پیارا بندہ بنائے گا؟ ابھی اس نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا، رب کریم نے اسی وقت آواز بھیجی اس کی طرف ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بندہ خدا تو نے چھوڑا تھا، ہم نے تو نہیں چھوڑا تھا۔ اگر تو ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہمارے ربط میں تھا، ہمارے تعلق میں تھا، تو ہم نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا رکھا تھا، اپنا پیارا بندہ بنا رکھا تھا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا رکھا تھا۔ جب تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہم بھی بے نیاز ہیں، جو ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے ہم بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پلٹ کر آ جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہم اس سے محبت کا انداز رویہ اختیار کرتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ اسے محبت فرماتے ہیں۔ تو
وہ شخص تائب ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر گیا۔ سو محترم المقام، یہ مہربانی، کرم نوازی اور شفقت کا انداز ہے رب تعالیٰ کا۔ سو جس طرح رب کریم اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور معاف کرنے کا معاملہ فرماتا ہے، ٹھیک اسی طرح بندوں کو بھی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ اسی طرح رویہ اختیار کرے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ان کی خطائیں معاف کر دیا کرے۔ وما علیہ